اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث ایک ایک کر کے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ یہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ فتح کریم کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفات ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کا نزول کی نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئی اور ان لوگوں میں سرکشی اور طغیانی کا دور دوڑا ہو گیا، تو ان کے بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عملکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تراش کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، اس مقدس تبارک کو ناجستان کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عملکہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں اس طرح جھنجھوڑ دیے گئے، چنانچہ قوم عملکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کے بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل آئی، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئی۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام کی صورتیں کے حلیے وغیرہ سب سامان اس میں تھے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کا ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی کے عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔
چنانچہ آپ نے پڑھ لیا یہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کا نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہ کا بھوت ان کے سروں پر طاری ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں سے انہیں یہ برا دن دکھایا۔ یہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا لے گئے اور بنی اسرائیل کے برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئی تھی۔